السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ موطا امام مالک کا منہج۔ اس مبارک کتاب کے مؤلف امام شیخ الاسلام فقیہ الامہ الحافظ الحجہ ابو عبداللہ مالک بن انس الاصبہی رحمہ اللہ ہیں، جو امام دار الہجرہ، اللہ اکبر، آپ 179 ہجری میں فوت ہوئے۔ سبحان اللہ۔ موطا کی وجہ تسمیہ۔ واطا کا مطلب ہے آسان کرنا۔ امام مالک رحمہ اللہ نے اس کتاب کو لوگوں کے لیے آسان کر دیا تھا، سنت اور حدیث کے قریب آنے کی وجہ سے۔ اور دوسرا معنی ہے روندنا، کیونکہ مدینہ کے علماء محدثین نے اس کتاب میں امام مالک رحمہ اللہ کی موافقت کی تھی۔ یہ دوسری وجہ ہے کہ اس کو موطا کہا جاتا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کا یہ قول معروف ہے کہ میں نے اپنی اس کتاب کو مدینہ کے 70 فقہا پر پیش کیا تو سب نے میری موافقت کی، تو میں نے اس کتاب کا نام موطا رکھ دیا۔ تنویر الحوالک لسیوطی صفحہ نمبر 7۔ اس مبارک کتاب میں جہاں قرآن کریم کی آیات، احادیث رسول ہیں، اسی طرح اقوال صحابہ، اقوال تابعین، فتاوی تابعین بھی ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ نے اس مبارک کتاب میں احادیث کا انتخاب 1,00,000 احادیث میں سے کیا۔ اللہ اکبر۔ موطا میں احادیث کی تعداد۔ یحییٰ بن یحییٰ اندلسی کی روایت کے مطابق موطا میں احادیث کی تعداد 853 ہے۔ ابو بکر البحری کہتے ہیں موطا امام مالک میں احادیث، صحابہ کرام کے اقوال، تابعین کے آثار سمیت 1720 تعداد ہے، یعنی احادیث، اقوال صحابہ، اقوال تابعین، تمام آثار، تمام احادیث کو جمع کریں تو کل تعداد 1720 ہے، جن میں سے مرفوع احادیث 600 ہیں، مرسل 222 ہیں، موقوف 613 ہیں اور تابعین کے اقوال 285 ہیں۔ تنویر الحوالک امام سیوطی رحمہ اللہ کی صفحہ نمبر 8۔ اللہ اکبر۔ موطا کا مرتبہ مقام کیا ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید کے بعد حدیث کی صحیح ترین کتاب موطا امام مالک ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بالکل صحیح قول ہے۔ موطا جب لکھی گئی تو یہی صحیح ترین کتاب تھی حدیث کی قرآن کریم کے بعد۔ جب صحیح بخاری لکھی گئی تو الحمدللہ صحیح بخاری کو بھی یہ درجہ ملا کہ یہ روئے زمین پر صحیح ترین کتاب ہے، یعنی صحیح بخاری سے پہلے موطا تھی، یہ اول اساس ہے کتب سنہ میں، اور دوسری اساس صحیح بخاری ہے۔ ان دونوں کتابوں کے منہج پر چلتے ہوئے، طریقہ کار پر چلتے ہوئے سینکڑوں محدثین نے کتب حدیث لکھی۔ اللہ اکبر۔ موطا امام مالک کے اندر اکثر احادیث صحیح بخاری مسلم کی ہیں،
الحمدللہ، یعنی موطا کی اکثر احادیث صحیح بخاری اور مسلم کی ہیں۔ اللہ اکبر۔ بقیہ کچھ روایات سنن اربع کی ہیں۔ مشرق اور مغرب کے علماء کی ایک جماعت کا کہنا ہے موطا میں جتنی بھی روایات ہیں وہ سب صحیح ہیں۔ اللہ اکبر۔ حافظ ابن حجر اور امام ابن صلاح رحمہ اللہ نے باب الصحیح من انواع علوم الحدیث کے آخر میں اسی طرف اشارہ کیا ہے۔ بطور فائدہ یہ بھی عرض کر دوں کہ ہمارے استاد محترم فضیلت الشیخ المحدث حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے موطا بروایہ قاسم ابن قاسم کی، انہوں نے اس کی تخریج، تحقیق اور شرح لکھی اور یہ مطبوع ہے الحمدللہ۔ اس کے مقدمہ میں شیخ محترم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ میری تحقیق میں صرف ایک روایت، ایک حدیث ضعیف ہے اور باقی سب صحیح ہیں الحمدللہ۔ جمہور ائمہ محدثین کا کہنا ہے کہ موطا کا مرتبہ صحیح بخاری اور صحیحین کے بعد ہے۔ اللہ اکبر۔ موطا پر بہت زیادہ کام ہوئے، چند ایک یہ ہیں۔ امام ابن عبد البر الاندلسی رحمہ اللہ جو 463 ہجری میں فوت ہوئے، انہوں نے موطا پر دو بڑے ہی اہم اور مفصل کام کیے۔ ایک الاستذکار فی شرح مذاہب علماء الامصار، دوسرا کام التمہید لما فی الموطا من المعانی والاسانید ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ دونوں ہی ماشاءاللہ عام مطبوع ہیں، متداول ہیں۔ کیا کمال ہے، اللہ اکبر۔ الاستذکار کے اندر فقہ پر بحث ہے، استنباط، استخراج، فقہ پر یعنی فقہا پر بحث ہے، فقہا کے مابین فقہی آراء پر بحث ہے۔ اور التمہید کے اندر سندوں پر، طرق پر، علم حدیث پر بحث ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح المنتقی، یہ بھی موطا امام مالک کی شرح ہے۔ المنتقی، اس کے مؤلف امام ابو الولید الباجی رحمہ اللہ ہیں۔ باجہ ایک جگہ کا نام ہے، شہر کا نام ہے، اس کی طرف نسبت سے الباجی معروف ہوئے۔ آپ 474 ہجری میں فوت ہوئے، یعنی ابن عبد البر 463 میں فوت ہوئے اور امام ابو الولید باجی رحمہ اللہ 474 میں فوت ہوئے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے دور کے یعنی ہمارے دور میں موطا امام مالک پر ایک زبردست کام ہوا، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں موطا پر یعنی ایک تاریخی اور مثالی کام وہ فضیلت الشیخ المحدث سلیم الہلالی حافظہ اللہ اردن والے، ان کا کام ہے۔ یہ شیخ البانی رحمہ اللہ کے شاگردوں میں سے ہیں اور بڑے ماشاءاللہ منفرد اور مثالی کام اللہ تعالیٰ نے ان سے لیے ہیں۔ انہوں نے موطا امام مالک پر کام کیا۔ یہ 5 جلدوں میں کتاب مطبوع ہے، نیٹ پر بھی ہے، PDF میں۔ انہوں نے 8 روایات کو جمع کیا۔ موطا کی روایات بہت زیادہ ہیں، 20 کے قریب ہیں، لیکن 8 جو زیادہ مشہور روایات تھیں ان کو انہوں نے جمع کیا جو ان کو ملی۔ پہلی روایت ابی مصعب، دوسری روایت محمد بن الحسن شیبانی، تیسری روایت عبداللہ بن مسلمہ القعنبی، چوتھی روایت عبد الرحمن بن القاسم، پانچویں روایت علی بن زید، چھٹی روایت سوید بن سعید الحدثانی، ساتویں روایت یحییٰ بن عبداللہ بن بکیر، آٹھویں روایت یحییٰ بن یحییٰ اللیثی۔ اللہ اکبر۔ شیخ سلیم ہلالی حفظہ اللہ نے یحییٰ بن یحییٰ اللیثی رحمہ اللہ کی روایت کو اصل بنایا
اور باقی 7 روایات میں جو اختلاف، جو زیادات وغیرہ ملے، ان پر دراسہ کیا، ان کو جمع کیا، اور یہ بہت اچھا کام ہے، تخریج تحقیق مفصل کی۔ اور اس کتاب کے شروع میں شیخ سلیم ہلالی صاحب نے ایک مفصل مقدمہ لکھا، ان 8 راویوں پر بھی بحث کی، اور امام مالک صاحب پر، موطا کے منہج پر ماشاءاللہ بہت لمبا چوڑا دراسہ کیا۔ کچھ ہم وہاں سے بھی ذکر کرتے ہیں۔ پاکستان میں یعنی بر صغیر میں بھی الحمدللہ موطا پر کئی کام ہوئے، جن میں سے موطا پر سب سے پہلا حاشیہ، اولین حاشیہ، وہ فضیلت الشیخ المحدث شیخ رفیع قصری جلال پوری رحمہ اللہ کا ہے۔ یہ ہمارے مدارس میں متداول ہے الحمدللہ، مجھ سمیت، بلکہ ہمارے کئی اساتذہ نے بھی آج بھی طلبہ طالبات کے سامنے، ہمارے اساتذہ کے سامنے، ہمارے سامنے یہی نسخہ تھا شیخ رفیع قصری صاحب رحمہ اللہ کا موطا پر حاشیہ۔ یہ بڑا متداول نسخہ ہے، بڑا مختصر یہ حاشیہ ہے، زیادہ تر یہ فوائد الاستذکار، التمہید وغیرہ سے ہی ماخوذ ہیں باحوالہ الحمدللہ، اور یہ نسخہ بڑا ہی خیر و برکت والا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی برصغیر میں موطا کا اولین مختصر حاشیہ عربی میں وہ شیخ رفیع قصری صاحب رحمہ اللہ کا ہے، اور یہ عام متداول ہے۔ اسی طرح دوسرا اہم کام اردو زبان میں موطا پر ہمارے ہاں ہوا ماشاءاللہ، اور پہلے بھی کام ہوئے، لیکن جو ممتاز کام ہے وہ فضیلت الشیخ محمود تبسم حافظہ اللہ شیخ محمود تبسم حافظہ اللہ نے موطا کا شرح، اس کا ترجمہ بہت اچھے انداز میں کیا۔ یہ بھی ماشاءاللہ انصار السنہ والوں نے شائع کیا ہے۔ یہ بڑا ہی زبردست کام ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ شیخ کی زندگی میں برکت فرمائے، اور ان سے اور کام لے، ان کی حفاظت فرمائے، آمین۔ تیسرا کام جو بڑا ہی لائق تحسین ہے، وہ ہیں ہند کے فضیلت الشیخ ذاکر عباس ندوی سلفی حافظہ اللہ۔ انہوں نے التعلیقات السلفیہ کے نام سے موطا پر جامع معنی حاشیہ لکھا الحمدللہ۔ پھر اس حاشیہ پر ہمارے پاکستان کے شیوخ کی ایک ٹیم نے، جن میں فضیلت الشیخ محمود تبسم صاحب بھی ہیں، اور ہمارے محبوب دوست فضیلت الشیخ عظیم محقق حافظ شاہد رفیق صاحب حافظہ اللہ بھی ہیں، اور اس طرح ایک اور شیخ فضیلت الشیخ احمد الباسل حافظہ اللہ ماشاءاللہ۔ ان 3 شیوخ نے اس مبارک شرح پر مزید لغت کے اعتبار سے اور تخریج و تحقیق کے اعتبار سے، راویوں پر بحث کے اعتبار سے مزید کام کیا۔ اس طرح گویا کہ ایک جماعت کا کام التعلیقات السلفیہ کے نام سے ابھی پچھلے مہینوں دارو طیب ہماری جماعت کا ایک ماشاءاللہ بہت ہی خیر و برکت والا ادارہ، ان کی طرف سے یہ مبارک حاشیہ شائع ہوا الحمدللہ۔ تو ماشاءاللہ اور بھی کام ہوئے ہیں موطا پر۔ یہاں پر ایک اہم نقطہ، اہم پوائنٹ، کوثر یعنی زاہد کوثری حنفی صاحب نے امام مالک اور موطا پر بعض فضول قسم کے اعتراضات کیے تھے۔ اسی طرح مولانا عبداللہ لکھنوی حنفی رحمہ اللہ نے بھی موطا امام مالک بے روایہ امام محمد بن نصر شیبانی کی تحقیق کی شرح تعلیق الممجد کے مقدمہ میں انہوں نے کچھ غیر مناسب اعتراضات کیے موطا بے روایہ ابن یحییٰ لیثی کی روایت پر۔ تو ان دونوں بزرگوں کے اعتراضات کے مدلل اور محدثانہ جواب ہمارے اساتذہ کے استاد محترم، بہت بڑے امام اور محدث مفسر مولانا عبدہ الفلاح رحمہ اللہ، انہوں نے امام مالک رحمہ اللہ پر ایک مفصل مضمون لکھا۔ اس مضمون میں انہوں نے ماشاءاللہ ان دونوں کے
زاہد کوثری صاحب جو محدثین کے دشمنوں میں سے تھے، سنت کے دشمنوں میں سے ایک تھے، الامام معلم یمانی رحمہ اللہ کی التنکیل اور الکاشف اور بھی رسائل، یہ زاہد کوثری صاحب کے اتہامات، تہمتوں پر، ان کی حدیث کی توہین پر اور محدثین کی توہین کے جواب پر ہی مشتمل ہے۔ یہ دونوں کتابیں، التنکیل اور الکاشف، معلم یمانی صاحب کی، اور بھی بڑا کچھ لکھا انہوں نے معلم یمانی صاحب نے۔ وہاں سے وہ کتابیں پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے سینوں میں قرآن و سنت سے محبت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالی رحم فرمائے۔ تو عبدہ الفلاح صاحب رحمہ اللہ نے اپنے اس رسالہ میں حقیقت کو اشکار کر دیا ہے اور بڑی اچھی بحث کی۔ یہ امام مالک اور موطا پر دراسہ عبدہ الفلاح صاحب رحمہ اللہ کا، یہ پرانے میگزین محدث لاہور سے جو شائع ہو رہا ہے، ہمارے اساتذہ کا میگزین جامعہ رحمانیہ والوں کا، تو اس میں بڑا مفصل یہ مضمون چھپا، اور بعد میں یہ فیصل آباد سے رسالہ بھی چھپا ہوا الگ، وہ بھی مطبوع ہے۔ اللہ اکبر، یہ پڑھنے والا ہے۔ میں اپنے کلاس روم میں اس کا لنک بھی بھیج رہا ہوں تاکہ اس کو ضرور پڑھا جائے۔ شرح صدر نصیب ہوگی کہ کس طرح فضول قسم کے گھٹیا اعتراضات کیے گئے جن کی کوئی حقیقت نہیں، اور شیخ عبدہ الفلاح رحمہ اللہ نے ان پر مدلل محدثانہ تبصرہ کیا، بحث کی۔ الحمدللہ۔ یہاں پر کچھ اور منہجی بحثیں کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی میرے سامنے موطا امام مالک بروایہ الثمانیہ شیخ سلیم ہلالی حفظہ اللہ کی کا مقدمہ میرے سامنے ہے، صفحہ نمبر 130 131 ہے۔ اللہ اکبر، یہاں کو بہت اچھی بات شیخ صاحب نے کی ہے۔ مثلا امام ابن عبد البر نے کہا، اذا قال مالک عن سکہ عن بکیر بن عبداللہ الاشج، جب امام مالک کہیں عن سکہ عن بکیر بن عبداللہ الاشج تو سکہ سے مراد کیا ہے؟ ابن عبد البر فرماتے ہیں یہاں سکہ سے مراد ہے مخرمہ بن بکیر، یا اس کے مشابہ ہے کہ عمر بن حارث ہو۔ یہ بہت اچھا قاعدہ ہے۔ حافظ ابن حجر نے کہا ہے کہ مخرمہ بن بکیر کہا گیا ہے، یہ مراد ہے۔ دوسرا قاعدہ ابن عبد البر نے کہا رحمہ اللہ نے، جب امام مالک کہیں موطا میں ان سکہ ان عمر بن شعیب تو سکہ سے مراد عبداللہ بن وہب ہے، اور کہا گیا کہ امام زہری مراد ہیں۔ عمر بن شعیب سے جب ان سکہ آئے، ان سکہ ان عمر بن شعیب سے مراد کیا ہے؟ ابن عبد البر نے کہا رحمہ اللہ نے عبداللہ بن وہب، اور کہا گیا امام زہری مراد ہیں۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے کہا جب امام مالک ہیں ان سکہ ان عمر بن شعیب تو سکہ سے مراد عمر بن الحارث ہے یا ابن لہیہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ابن وہب نے کہا کہ کل ما فی کتاب مالک اخبرنی ملا التاہم من اہل العلم، جب امام مالک یہ کہتے ہیں اخبرنی ملا التاہم من اہل العلم تو اس سے مراد لیث بن سعد ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح حافظ ابن حجر فرماتے ہیں رحمہ اللہ کہ جب موطا میں امام مالک کہتے ہیں ان سکہ ان ابن عمر تو سکہ سے یہاں مراد نافع ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسی طرح ایک اور قاعدہ وما ارسلہ عن ابن مسعود، جو مرسل روایت بیان کرے امام مالک ابن مسعود سے تو اس کو روایت کیا ہوتا ہے عبداللہ بن ادریس العودی نے۔ اسی طرح دراوردی صاحب نے کہا جب مالک کہیں، امام مالک کہیں الا ھذا ادرکت اہل العلم ببلدنا والامر عندنا فانہ یرید ربیہ وابن ہرمز، جب یہ کہتے ہیں الا ھذا ادرکت اہل العلم ببلدنا یا والامر عندنا تو اس سے مراد امام مالک لیتے ہیں ربیہ اور ابن ہرمز۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ چند قواعد بڑے ہی اہم ہیں، بڑے ہی اہم قواعد ہیں۔
یہ مقدمہ فتح الباری، تدریب الراوی، تدریب المدارک میں کے سارے حوالے موجود ہیں۔ مقدمہ فتح الباری صفحہ نمبر 6، تدریب الراوی جلد کے صفحہ 312، ترتیب المدارک جلد کے صفحہ 75۔ اللہ اکبر۔ تو اس طرح اور بھی کافی زیادہ منہجی بحوث شیخ سلیم ہلالی حافظہ اللہ نے اپنے موطا کی تحقیق کے شروع میں کافی چیزیں لکھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ بندہ نچیز کو موطا 3 دفعہ پڑھانے کا موقع ملا۔ جب آج سے تقریباً 14 سال پہلے میں موطا کو میں نے 3 دفعہ پڑھایا الحمدللہ کلاس کے اندر، پھر آن لائن بھی موقع ملا، پھر طالبات کو پڑھانے کا موقع بھی ملا۔ جب پہلی دفعہ مجھے 3 دفعہ پڑھانے کا موقع ملا تھا، اس وقت میں نے اپنی عادت کے مطابق موطا پر فوائد وغیرہ جمع کرنے شروع کر دیے تھے الحمدللہ۔ اس کے بعد بھی کئی دفعہ طالبات کو، طلباء کو آن لائن فزیکل پڑھانے کا موقع ملا۔ تو اللہ زندگی دے انشاءاللہ آئندہ سالوں میں موطا پر بھی ہم اپنا کام شائع کریں گے۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔